الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے ہی آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ انبیاء کی یہ آیت کریمہ اس سے پہلے بھی دو مرتبہ تلاوت کی جا چکی اور آج تیسری مرتبہ بھی وہی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ سے پچھلے اور اس سے پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی۔ یہ آیت سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 90، 89 اور 90 دو آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء کی خصوصیت، اس پر میں تقریباً مفصل گفتگو پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں۔
کہ اس سورت کو سورہ انبیاء کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں کسی نہ کسی نسبت سے ہیں، اور ان صورتوں کے نام اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین فرمائے ہوئے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی شخص بھی کسی صورت کا نام تجویز نہیں کر سکتا، نہ کسی کو حق ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا نزول مختلف موقعوں پر ہوتا رہا، بہت ساری صورتیں ان کی آیات، کوئی آیت کسی جگہ نازل ہوئی، کوئی آیت کسی جگہ نازل ہوئی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ مثلا جو صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھے، مکہ شہر میں موجود تھے، طائف میں موجود تھے، کہیں اور موجود تھے، ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں بھی آپ پر نازل ہوئیں وہ سب مکی کہلاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مدینہ منورہ میں بھی ہوتے ہوئے کوئی صورت نازل ہوئی، یا مکہ معظمہ میں ہوتے ہوئے کوئی صورت نازل ہوئی ہجرت کے بعد، تو حضور اگر مکہ میں ہیں تو اس صورت کو مکہ میں نازل ہونے کا سبب سے مکی نہیں کہلائیں گے، وہ مدنی ہوگی۔ یہ اصول ہے۔ پھر لمبی لمبی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، ان صورتوں کی کچھ آیات کسی مقام پر اتریں، کچھ آیات کسی اور مقام پر اتریں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو اس مخصوص صورت میں نام بھی آپ نے تجویز فرمایا اور جگہ بھی آپ نے متعین فرمائی کہ ان آیات کو اس جگہ میں ان آیات کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر غور کرتے ہیں تو کئی مقام آپ کو ایسے ملیں گے کہ اگلی پچھلی آیتوں کے درمیان بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن علماء امت جن کو اللہ نے اپنی قرآن فہمی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر بے ربط آیتیں نظر آتی ہیں ان کا آپس میں ربط ہے۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ عام آدمی کو اللہ نے قرآن کریم میں جو آسانی پیدا فرمائی ہے، وہ عقیدہ اور ایمان سیکھنے کے لحاظ سے قرآن بہت آسان ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر جو بے شمار چھپے ہوئے مسائل ہیں، اس لحاظ سے قرآن کریم ہر انسان کے لیے آسان نہیں۔ وہ پوشیدہ اور مخفی مسائل، ان کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر وہ لوگ پیدا کیے جن کو عام اصطلاح میں زبان میں فقہا کہلاتے ہیں، کہلایا جاتا ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ جو قرآن کریم کے سمندر میں اس کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر وہاں وہ چھپے ہوئے مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کیے۔ چنانچہ جتنے بھی فقہا گزرے ہیں، اور میں زیادہ مشہور شخصیتیں چار ہیں: سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی اور سیدنا امام احمد بن حنبل۔ اس کے علاوہ قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد بن حسن ہیں، امام ظفر ہیں اور ہیں۔ لیکن دنیا میں جن کی فقاہت کو تسلیم کرتے ہوئے مذاہب کو فروغ ملا، وہ صرف چار ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت سے مذہب حنفی دنیا میں پھیلا، امام شافعی رحمہ اللہ کی نسبت سے شافعی المذہب پھیلے دنیا میں، امام مالک کی نسبت سے مالکیہ دنیا میں رہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نسبت سے حنابلہ رہے دنیا میں۔ اس وقت آپ کا پاکستان، اس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی حنفی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی حال ہے، ہندوستان کے اندر مسلمان کم و بیش 30 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد حنفی مسلمانوں کی ہے۔ چائنا میں جو مسلمان ہیں وہ حنفی مسلمان ہیں، روس میں جو مسلمان ہیں ان میں غالب اکثریت حنفی مسلمانوں کی ہے، افغانستان تقریباً 99% حنفی مسلمانوں کی۔ اس طرح عرب ممالک کے اندر مثلا ترکی ہے، عراق ہے، یہاں حنفی مسلمان زیادہ ہیں، ترکی میں تو غالب اکثریت ہے۔ لیکن متحدہ عرب امارات کے اندر آپ کو شافعی بھی ملیں گے، مالکی بھی ملیں گے، حنفی بھی ملیں گے، حنبلی بھی ملیں گے۔ حنبلی لوگ سعودی عرب کے اندر زیادہ ہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار۔ مکہ معظمہ میں غالب اکثریت حنبلیوں کی ہے، مدینہ طیبہ میں مالکی بھی ہیں، لیکن سعودی عرب کے اندر غالب اکثریت حنابلہ کی ہے تو وہاں حنفی بھی ہیں۔ مصر کے اندر شافعی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں۔ تیونس وغیرہ کے علاقے میں مالکی زیادہ ہیں، الجزائر میں، انڈونیشیا میں، لیبیا میں، ان ملکوں کے اندر شافعی مذہب کے لوگ کافی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی، دنیا کے مسلمان اکثر کہیں نہ کہیں ان کے پیروکار ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ بحث چھیڑی گئی ہے تو میں تھوڑی سی آپ کے ذہن کو صاف کر دوں کہ ذہن میں کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ ہم حنفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیش کردہ مسائل اور ان کے دلائل کو ترجیح دیتے ہوئے امام شافعی کو باطل نہیں کہتے، اور یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا ذہن یہ ہو۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب کو باطل نہیں کہتے، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کو باطل نہیں کہتے۔ ان میں بھی جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ حنفیوں کو باطل نہیں کہے گا۔ یہ ہمارے ملک کے اندر کچھ جہلا ایسے پیدا ہو گئے ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں، جو غالی قسم کے لوگ ہیں، جن کی زندگی کے مشن ہی ہر وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات میں کیڑے نکالنا اور حنفیوں کے نمازوں کو باطل قرار دینا ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں، وہ دوسرے کو باطل نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر ہم سے پوچھے آپ حنفی ہیں تو امام مالک یا امام شافعی یا احمد بن حنبل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ راجح اور مرجوح کا فرق ہے، حق اور باطل کا فرق نہیں۔ ان کے مسائل بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، وہ مرجوح ہیں ہمارے خیال میں، یعنی ترجیح ان دلائل کو ہے، باطل وہ بھی نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک مثال قرآن کریم سے عرض کر دوں، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی سمجھنے کے لیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وہ مسلمان عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، جن کو طلاق ہو چکی ہے، وہ عدت گزاریں گی ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، قاف، را اور حمزہ قرأ، جس کی جمع قروء۔ متعلقہ عورتیں، توجہ کے ساتھ مسئلہ سمجھیں گے، میں نے اس لیے پہلے عرض کیا توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی۔ طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں گی پہلے شوہر سے مکمل آزاد ہونے کے لیے، کتنی؟ 3 قروء تک۔ اب قروء کا کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں، عربی لغت میں قروء قرء کا معنی ماہواری کا خون بھی ہے
عورت کو ماہواری کا خون جو آتا ہے، اور قر ان کا معنی مہینہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بھولنا نہیں، یہ جو کچھ میں آپ کا سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ہماری مدتوں کی محنت ہے۔ مدرسوں کے اندر جو رگڑے کھائے ہم نے، آپ حضرات تو کاروبار کرتے آرام سے سوتے رہے، ہم چٹائیوں بیٹھے رہے اور راتوں کو جاگتے رہے، بھوک پیاس بھی برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن اس قربانی دینے کے نتیجے میں اللہ نے ایک بات سمجھ میں عطا فرمائی۔ آج ہم آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ مولوی آسانی سے نہیں بنتا، یہ یاد رکھیں۔ ختم پڑھنے والا آسانی سے مل جائے گا آپ کو، نعت خوان آسانی سے مل جائے گا، لیکن عالم آسانی سے نہیں ملے گا، اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی، ساری زندگی علم میں لگا رہتا ہے۔ پھر بھی جو صاحب علم ہے کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مکمل عالم بن گیا ہوں۔ ہم نے اکابر اپنے اساتذہ علماء کو دیکھا، ہم تو ان کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہے، لیکن عرف عام میں وہ علماء ہیں۔ تو اب معنی سمجھیے کہ قروء کا معنی مہینہ بھی ہے اور قروء کا معنی ماہواری بھی ہے۔ اب اس لفظ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ماہواری کے معنی میں لیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ متعلقہ عورت 3 ماہواریوں سے اپنی عدت مکمل کرے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 3 مہینوں سے عدت پوری کرے گی۔ حنفیوں نے کیوں ترجیح دی امام صاحب امام ابو حنیفہ کی بات کو؟ اب یہ بات ذرا تھوڑی توجہ کے ساتھ سامنے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حکم فرمایا ثلاثہ، تین قروء پورے کرنے ہیں۔ یہ لفظ مطلق ہے، 3 اسے کہتے ہیں جو 2 سے اوپر اور 4 سے نیچے ہے، اس کا کوئی حصہ کم نہ ہو۔ مثال کے طور پر 3 دن اگر آپ کہتے ہیں تو 2 دن تو مکمل ہوا سورج غروب ہونے تک، اور تیسرا دن جو ہے غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کہا مکمل کر دیا، وہ 3 دن پورے نہیں ہوئے، وہ پورا لمحے اس کے مکمل ہوں گے تو تب 3 دن پورے ہوں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ 3 قروء عورت پورا کرے گی۔ ایک بات، دوسری بات سمجھیے، شریعت کا حکم ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے وہ عورت کے پاک ہونے کا انتظار کرے، یعنی ماہواری کے خون سے جب پاک ہو جائے گی تو پھر طلاق دے۔ سنت طریقہ یہ ہے۔ اس زمانے میں تو جہالت عام ہے، پھول پھول بکتے رہتے ہیں، جب غصہ آیا عورت کو طلاق دے دی، یہی مردانگی ہے، یہی بہادری اور یہی دلیری ہے۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو سکتا، چھوڑنا ہی ضروری ہے، تو پھر عورت کے ماہواری کے ایام سے فارغ ہونے کا انتظار کرے، جب وہ پاک ہو جائے، نہا لے، تو پھر اس کو 1 طلاق دے، پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دے، اگلے طہر میں تیسری طلاق دے اگر 3 ہی دینا چاہتا ہے، اور اگر فارغ کرنا ہے تو 1 طلاق سے بھی فارغ ہو جائے گی۔ 3 ماہواریاں گزر جائیں گی تو 1 طلاق دیں، 3 ماہواریاں گزر جائیں گی، عورت فارغ ہو گئی۔ اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ اگر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد پھر پشیمان ہوتے ہیں تو آپ اسے پھر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر غالیانہ طریقے سے 3 طلاقیں دے دی تو پھر واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ خیر یہ تو ایک الگ سا مسئلہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق کب دی جائے، یہ مسئلہ ہے اور سبق ہے میرے دوستو۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ بعض کی مجلس میں نہیں ہے، ایک سبق کی مجلس میں ہے، یہ ایک مستقل سبق ہے جو آپ کو حاصل ہو کے ساری زندگی کام آئے گا۔ عورت کو طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کو ماہواری کے بعد طہر کے اندر یعنی طہارت حاصل کر لے تو تب طلاق دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے جب عورت کو طہر کی حالت میں طلاق دی تو اس کے بعد 3 قروء پر عمل کب ہو سکتا ہے کہ 3 ماہواریاں گزریں۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نقطہ نظر پر اگر 3 طہر کے ساتھ اس کی عدت گزارنی ہے تو سنت طریقہ کے مطابق اس کو طہر کے اندر طلاق دینی لازمی ہے۔ اب جس طہر میں طلاق دی وہ بھی شامل کر لیا جائے، اگلا طہر بھی شامل کر لیا جائے، تیسرا بھی شامل کر لیا جائے تو 3 مکمل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ کچھ ٹائم تو طلاق دینے کے اندر اس طہر میں گزر گیا، کچھ لمحات، کچھ سیکنڈ، کچھ منٹ اس طہر کے کم ہو گئے۔ اللہ کا حکم تھا کہ 3 پورے کرنے ہیں، 3 پورے نہیں ہو سکتے، اس طہر کو چھوڑیں، اگلے طہر 3 پورے کریں تو پھر عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کو تکلیف بھی نہ ہو اور اللہ کا حکم بھی مکمل ہو، اس میں ایک لمحہ کمی بیشی نہ ہو۔ تو اس کے لیے پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو اپنایا جائے تو اس میں آسانی بھی رہتی ہے اور کسی قسم اشتباہ بھی باقی نہیں رہتا۔ لغت کے اعتبار سے مہینہ بھی قرا کا معنی ہے اور طہر بھی قرا کا معنی ہے، لیکن طلاق یافتہ عورت کے لیے عدت گزارنے میں آسانی کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ ماہواریوں کے ذریعے سے اگر اپنی عدت گزارے گی تو وہ آسانی کے ساتھ گزار دے گی بغیر شک و شبہ کے، لیکن مہینوں کے حساب سے اگر عدت گزارے گی یا تو 4 مہینے، 3 مہینے اور کچھ دن بن جائیں گے، تو یا 3 مہینے سے کچھ لمحات کم ہو جائیں گے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر ثلاثۃ قرون، ثلاثہ کا مطلب پورا 3 پورا نہیں ہوگا، یا 3 سے زیادہ ہو جائیں گے یا 3 سے کم ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب یہ عام انسانوں کا سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ فقہا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کے اندر غوطہ زن ہو کے مسئلہ نکالا۔ ہم نہ امام شافعی کو باطل کہتے ہیں نہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ یہی حق ہے وہ باطل ہے۔ دونوں کو اللہ پاک پوری امت سے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کر کے مسائل کے استنباط کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن ہم حنفی امام صاحب کے رائے کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ اس طریقے سے صرف ایک سمپل کے طور پر مسئلہ بیان کیا، اس طریقے سے امام صاحب کے مسلک پر عمل کرنے میں شریعت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے اور امت کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جاتی۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ باطل وہ بھی نہیں ہے، فرق کس کا ہے؟ حق اور باطل کا نہیں، فرق کس کا ہے؟ راجح اور مرجوح کا۔ راجح اور مرجوح، امام صاحب کے موقف کو ہم راجح سمجھتے ہیں کئی پہلوؤں سے، لیکن باطل ان کو بھی نہیں کہتے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک سورہ مبارکہ میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کریم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں وَلَقَدْ، پکی بات ہے۔ کلام الہی میں جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں وَلَقَدْ کا لفظ آیا تو مفسرین کہتے ہیں یہ قسم کے معنی میں اللہ اپنی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم آسان کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اپنا ایمان درست کرنے کے لیے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ فہل میں مدکر ہے کوئی اس میں غور کرنے والا؟ لیکن جو اس میں چھپے ہوئے مسائل اور جو باریکیاں ہیں وہ عام انسان نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کو اتنی درک ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر مسائل کا استنباط کرنا اللہ نے اس کے لیے مخصوص افراد پیدا کیے، فقہاء کرام، اللہ ان کو پوری امت کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ سورہ مبارکہ سورہ انبیاء، اس کا پس منظر اور اس پوری سورت کا نام انبیاء کے نام سے موسوم ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ نام ہے، اور اس کی ترجیح کی وجوہ میں نے پچھلے جمعے عرض کر دی تھی۔ یہ نہیں کہ اس سورہ میں زیادہ نبیوں کے نام ہیں، اس میں 14 نبیوں کے نام ہیں، اس سے زیادہ اور سورتوں میں نبیوں کے نام آتے ہیں، لیکن ان کا نام نبیوں کے نام پر موسوم نہیں کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر نبیوں کے نام پر رکھا گیا۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟
میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں کہ میں اشارہ کروں تو آپ سب بول جائیں. خدا کرے کہ میری زندگی میں یہ بات آ جائے. میں جب شہر سے باہر اپنے علاقے میں یا دوسرے علاقوں میں جا کر کچھ بیان کرتا ہوں تو وہاں لوگوں کو بات سمجھانے میں مجھے کافی محنت کرنا پڑتی ہے. پھر میں وہاں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مسجد شہداء میں اشارے کرتا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. خدا کرے کہ وہ ان اشاروں کو مکمل طور پر آپ سمجھ جائیں. میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اللہ کے قرآن کا داعی اور مبلغ بن کر اپنے اپنے میدان کے اندر جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں خدا کے پیغام کو پہنچائیں. اس سورہ مبارکہ کو نبیوں کے نام پر ترجیح دینے کی وجہ میں نے بیان کرتی کہ اس کی آیت نمبر 25 کے اندر، آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے میرے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، آپ سے پہلے قریب کون سے نبی گزرے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک فرمایا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم سب کو یہ حکم بھیجتے رہے انہو لا الہ الا انا، کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. یہ مسئلہ بیان کرو. ہر نبی کو ہم یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے بھیجتے رہے. کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے؟ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. ہر نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا. تو یہ مسئلہ چونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ پتہ ہے نا آپ کو کیوں پسندیدہ ہے؟ اسی مسئلے کے لیے تو زمین و آسمان بنائے گئے. اسی مسئلے کے تو 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے. تو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا مسئلہ یہی ہے. کیا ہے؟ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اس کو ایسا رٹ لینا کہ آپ قدم قدم پر جب بولیں تو یہی مسئلہ سمجھیں. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں.